الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وعلى آله وعطرته وصحبه الكرماء والشرفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، عشق و محبت سے درود پاک کا نذرانہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے. لاکھوں عشاقان رسول اس دفعہ حج کے فریضہ کو ادا کریں گے. عرفات کے میدان میں، مینا کی اس وادی میں، مزدلفہ اور پھر دیگر جگہوں پہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے اپنے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ رب العزت ان حجیوں کے طفیل ہمیں بھی بار بار 100,000 بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. گفتگو کا عنوان آج قربانی کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے ہے. اپنی گفتگو یہاں سے شروع کروں گا. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. الجامع لأحکام القرآن للقرطبی. امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی اس مشہور زمانہ تصنیف تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں: جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں جس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی. قرآن نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، یعنی جس وقت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم کے ساتھ کام کے قابل ہو گئے، دوڑنے کی عمر کو پہنچے، تو 8 ذوالحجہ کی رات تھی۔ یاد رہے کہ اسلامی مہینے میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کی رات ہوئی، خواب میں آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، اللہ تعالی اے حضرت ابراہیم آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دے۔ صبح ہوئی، 8 ذوالحجہ ہے، کشمکش میں ہے، یہ خواب میں جو حکم ہوا ہے کیا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تردد میں ہے، شک میں ہے، اسی وجہ سے 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ، شک کا دن کہا جاتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کی رات، پھر وہی خواب اور پھر وہی منادی اور اس کی آواز۔ جناب ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں، اب 9 ذوالحجہ کا دن شروع ہو چکا ہے، دل کو مناتے ہیں کہ یہ جو دوسری دفعہ خواب آیا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، واقعتاً یہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ہی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پہچان گئے کہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے ذرا؟ یوم عرفہ، پہچان کا دن۔ 10 ذوالحجہ کی رات ہوئی، پھر وہی خواب اور وہی منادی، وہی آواز کانوں کو ٹکراتی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، ارادہ پختہ ہو چکا ہے کہ آج بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے، اسماعیل کو تیار کر دیا جائے، دعوت اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دعوت ہے، وہاں جانا ہے، پوشاک پہنا دی جائے اور بالوں میں کنگھی کر دی جائے اور آنکھوں میں سرما ڈال دیا جائے، اچھے طریقے سے اس کو آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس طریقے سے لے جایا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رسی ہے اور بغل میں چھری۔ وہ لک کو لک سہارا وادی مینا، وہاں پہنچتے ہیں تو شیطان نے بھی رستے میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھی ورغلانا چاہا، اس سے پہلے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو بھی ورغلانا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آن پہنچا، کہنے لگا ابراہیم محض ایک خواب کی بنا پر بیٹے کو ذبح کر دینا، یہ کون سی دانشمندی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا الیک عنی یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن پرے ہٹ جا، دور ہو جا مجھ سے۔ فواللہ لأمضین لأمر ربی، خدا کی قسم میں اپنے رب کا حکم پورا کر کے ہی رہوں گا۔ شیطان نے اپنے پورے داؤ چلائے، 3 دفعہ آیا اور 3 دفعہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھا کے اس کو مارے، 3 دفعہ اس کو بگایا۔ جس جگہ پہ بگایا تھا نا، اس جگہ پہ آج بھی نشانات موجود ہیں۔ جمرہ عقبہ، وسطی، اولا، یہ 3 جمرات ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے پیارے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی،
رہتے دنیا تک کے جتنے بھی حاجی حج کے لیے جائیں گے، جب تک جناب خلیل کی اس ادا کو ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ایسی ایک ادا ہے جس کو رمی جمار کہا جاتا ہے، کنکریاں مارنا۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ جس وقت اس وادی مینا میں پہنچے تو جناب اسماعیل علیہ السلام سے وہ پورا خواب کہہ دیا۔ قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے دیکھا ہے تجھے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب بتا تیری رائے کیا ہے، تو کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیوں کیا، یہ دہرایا کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس کے اندر ایک حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنے اس ذبح ہونے سے وحشت نہ ہو اور وہ برغبت اس چیز کے اوپر تیار ہو جائے کہ واقعتاً میرے والد میرے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے مجھے ذبح فرما رہے ہیں، تو وہ راضی برآزاد ہے۔ اب آگے سے جواب سنیے کیسا ہے۔ کہنے لگے یا ابت فعل، اے میرے والد محترم، افعل ما تؤمر، آپ کر دیجئے جو آپ کو حکم دے دیا گیا ہے۔ جو سوال تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ بڑا مختصر سا تھا کہ فانظر ماذا ترى، بتائیے تیری رائے کیا ہے۔ سوال صرف اتنا تھا۔ آگے سے جو جواب تھا اس کے اندر دیکھیے ایسے لگتا ہے جیسے جناب اسماعیل علیہ السلام نے یہ بڑے ہی کسی بہت بڑے دانشمند آدمی سے یہ بات سیکھی ہے۔ کہنے لگے افعل ما تؤمر، آپ صرف ذبح کی بات کر رہے ہیں، ما تؤمر، جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ کر دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف ذبح کی بات نہیں ہے، اگر ذبح کرنے کے بعد اگر کوئی اگلا معاملہ ہے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، میرا قیمہ کرنا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، افعل ما تؤمر، اب کر دیجئے جو بھی آپ کو حکم ملا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گا، آنکھیں نہیں دکھاؤں گا، بھاگوں گا نہیں، جس طرح آپ کو حکم ملا ہے کر دیجئے۔ علامہ اقبال بھی یہاں بولتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو اتنے آداب کس نے سکھا دیے۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 606 ہجری کے متوفا بزرگ ہیں، وہ اس مقام پہ لکھتے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے ذبح سے پہلے چند گزارشات کی۔ پہلی گزارش، مجھے آپ رسی سے اچھے طریقے سے باندھ دیجئے تاکہ جس وقت موت کی تلخی کی وجہ سے میں مضطرب ہوں تو تڑپنے نہ لگوں، اور کہیں اس درد کی وجہ سے اور تڑپنے کی وجہ سے میرا اجر کم نہ ہو جائے، لہذا آپ مجھے پہلے رسی سے باندھ لیں۔ دوسری بات، اپنے کپڑوں کو میرے خون سے بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ لت پت خون میں دیکھیں تو وہ اپنا اجر کم کر بیٹھے۔ تیسری گزارش یہ ہے، چھری کو خوب تیز کر لیجئے تاکہ سرعت سے میرے گلے کے اوپر پھرے، تاکہ یہ برداشت میرے اوپر آسان ہو جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ چوتھی میری گزارش یہ ہے، میری والدہ کو میرا سلام لازمی پہنچا دینا، اور
پانچویں میری گزارش یہ ہے، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو میری قمیض میری والدہ کو دے دینا، وہ میری قمیض کی طرف دیکھ دیکھ کے اپنے دل کو سکون دیتی رہیں۔ یہ 5 گزارشات تھی جو جناب اسماعیل نے اپنے والد محترم کے سامنے دہرا دی۔ اب مینا کی اس وادی کے اندر آج بھی وہ برجی وہاں پر موجود ہے، جس جگہ پہ جناب ابراہیم نے آسمان کی اس چھت کے نیچے صرف اپنے رب جلیل کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، دیکھو جس وقت دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ یہ بات کوئی آسان نہیں ہے کہ باپ ہے، شفقت پدری ہے، بچے کو اگر تھوڑا سا گزند پہنچ جائے تو باپ اس کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اور اگر اس کا خون بہنا شروع ہو جائے تو باپ کی شفقت پدری جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے۔ اس کا جو منہ کا لقمہ ہوتا ہے وہ نیچے نہیں اترتا، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن یہاں پر ہے رب کا حکم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اور بیٹا بھی لٹ گیا۔ اور لٹایا کیسے؟ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا، پیشانی نیچے کی۔ کیوں؟ کہ اگر چہرہ سامنے ہو، باپ بیٹے کا چہرہ دیکھے، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا، تو ہو سکتا ہے شفقت بدری پھر جو ہے آڑے آ جائے اور چھری نہ چل سکے۔ یہاں پر پیشانی کو نیچے کر دیا گیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چھری کو چلانا شروع کر دیا۔ ادھر سے چھری چلنا شروع ہوئی، اللہ رب العزت نے جناب جبریل علیہ السلام کو جنت سے مینڈا دے کے بھیج دیا، پیارے جبریل جاؤ، میرا خلیل میرا حکم پورا کرنے کے واسطے بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اور جناب جبریل اپنی پوری قوت کے ساتھ زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اور جناب خلیل کی چھری کے نیچے اسماعیل نہیں تھے۔ جس وقت چھری چل رہی تھی وہ مینڈا ذبح ہو رہا تھا۔ قرآن نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا، تحقیق تو نے اپنا خواب بھی سچا کر کے دکھا دیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک نیکوکاروں کو جزا اور بدلہ ہم اسی طرح عطا فرماتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کو بہت بڑے ذبیحے کے بدلے میں بچا لیا ہے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور لوگوں ہمیں اپنے خلیل کی ادا اتنی پسند آئی ہے، بعد میں آنے والوں کے اندر ہم ان کی ادا کو باقی رکھیں گے۔ سلام علی ابراہیم، یہ رب جلیل کا سلام ہے جناب خلیل پر۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم سلام ہو تجھ پر۔ کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو بدلہ ہم اسی طرح عطا فرماتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ ابراہیم ہمارے ماننے والے بندوں میں سے ہے۔ دوستو یہ وہ پس منظر ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے بیٹے کو بچا لیا، اس کی جگہ پہ جنت کا ایک مینڈا ذبح کر دیا گیا۔ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے تو جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر آ گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے چھری کے نیچے مینڈا رکھ دیا۔ جبریل زبان سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جناب اسماعیل علیہ السلام زبان سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جس وقت آنکھوں سے پٹی کھول لی جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ خون یہاں پر بہا ہے تو مینڈے کا بہا ہے، تو اس وقت زبان سے کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد، سب سے بڑا مالک تو ہی ہے اور ساری تعریفوں کا مالک بھی تو ہی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں 3 ہستیوں کا مجموعہ جو ان کی مبارک زبانوں سے نکلا کہ جو عرفہ کی
یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر کی نماز ادا کر لینے تک ہر فرض نماز کے بعد جو بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس آدمی کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے اس تکبیر کو دہرانا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ مستحب. اسے تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے. یہ جو قربانی ہے یہ بہت ہی قدیم عبادت ہے. سب سے پہلی قربانی میں نے کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے، قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلی قربانی روئے زمین پر جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی طرف سے کی گئی تھی. قرآن نے اس کو بھی بیان فرمائی قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر. یاد کرو جس وقت دونوں نے قربانیاں کی تھی اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا اور دوسری سے قبول نہیں فرمایا. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا انما يتقبل الله من المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی قربانی کو قبول فرماتا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک بڑی حکمت ہے. یہ جو قربانی کے جانور ہم لیے پھرتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنی نیت کا قبلہ درست رکھنا ہے. نیت اپنی درست رکھنی ہے، دکھلاوا نہ آنے پائے کہ ہم فخر کریں اپنی قربانی کے اوپر اور لوگوں کو دکھاتے پھریں دیکھیے جی ہم نے اتنے کا جانور لیا ہے، اتنے کا لیا ہے، آپ نے کتنے کا لیا ہے. لو یہ کو گل ہے کوئی تہاڈے کو اتنا پیسہ چھوٹا موٹا جانور چکی پھردے تسی آ دیکھو ساڈا تے کاروبار بھی اتنا وسیع نہیں اسی اونٹ لے پھرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اس طرح کی جو باتیں ہیں اس سے اجر کم ہو جائے گا. اگر دکھلاوا آ گیا تو صرف یہ ذبح ہی ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. تو لہذا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی قربانیوں کو جو ذبح کی جائیں گی ان کا ثواب بچا کے بھی رکھنا ہے. ان کا ثواب اسی طریقے سے بچے گا کہ ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں. کتنا اجر ہے سن لیجیے. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. فرمایا ابن آدم کا یوم نحر یعنی قربانی والے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ خون بہائے. من احراق الدم، خون بہانا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. حدیث پاک کے اتنے جملے سے ہمارے لیے تربیت ہے کہ ان دنوں میں یعنی کہ ایام قربانی میں جن کو ہم ایام نحر بھی کہتے ہیں، ان دنوں میں ابن آدم کا جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی ہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں. علماء نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی خالی کھاد لے کر ہیرے جواہرات سے بھر دے اور بھر کے اس کو غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو جانور ذبح کر کے رب کی بارگاہ سے ملے گا. کیوں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا جانور ہی ذبح فرمایا. تو قربانی کا جانور ذبح کرنا ان دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. سرکار فرماتے ہیں انہو لیأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا. یہ جو تم قربانیاں دنیا میں کرتے ہو نا یہ بوسیدہ نہیں ہوں گی، یہ پرانی نہیں پڑے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے واسطے بطور اجر اس طریقے سے محفوظ کر کے رکھ لیا ہے کہ یہ قیامت والے دن اپنے سینگوں سمیت، کھروں سمیت اور اپنے بالوں سمیت آئیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح محفوظ کر لیا، ان کے بال بھی پرانے نہیں پڑیں گے، کھر بھی پرانے نہیں پڑیں گے اور سینگ بھی پرانے نہیں پڑیں گے. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. بے شک وہ خون اللہ کے ہاں زمین پر گرنے سے پہلے رتبہ اور مقام حاصل کر لیتا ہے جو اللہ کے نام پہ بہایا جاتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لوگوں اپنی قربانیوں کے ذریعے سے خوش ہوا کرو.
لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے اس امت کو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ضحى طیبۃ بها نفسہ، جو ثواب کی امید پر خوش دلی سے قربانی کرے، محتسبا، ثواب کا ارادہ ہے، خوش دلی سے کر رہا ہے، کانت لہ حجابا من النار، فرمایا یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، یعنی یہ جو قربانی ہوگی اس بندے اور جہنم کے درمیان کھڑی ہو جائے گی، حجاب آڑ ہو جائے گی، پردہ بن جائے گی۔ تو جس وقت قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے، جس کی طرف سے ہو رہا ہے، ممکن ہو تو وہ اپنے جانور کے قریب کھڑا، ممکن ہو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر اس کو ذبح کرنا آتا ہے اچھے طریقے سے، وگرنہ اس کے قریب کھڑا ہو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فاشہدیھا، اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ اپنی اس قربانی کے جانور کے قریب کھڑی ہو جا، فَإِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، فرمایا اس کا پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تیرے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، الانا خاصۃ اہل البیت، کیا یہ فضیلت فقط ہمارے اہل بیت کے ساتھ خاص ہے، اولانا وللمسلمین، یا پھر ہمیں بھی فضیلت ملے گی اور سارے مسلمانوں کو فضیلت ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل لنا وللمسلمین، یہ فضیلت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا اور یہ فضیلت سارے مسلمانوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو یہ وہ حقیقت ہے جو احادیث نبویہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہاں پر یہ ذکر ہے کتاب الاضاحی، وہاں پر حدیث پاک جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے کتاب الاضاحی میں، وہاں پر آپ لکھتے ہیں، اس حدیث پاک کا صرف ایک حصہ عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن صبح آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد لوگوں سے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اول ما نبدا من یومنا ھذا ان نصلی، فرمایا آج کے دن کی ہم ابتدا اس طریقے سے کریں گے کہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے نماز، ٹھیک ہے، ثم نرجع، پھر ہم نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، یعنی کہ عید پڑھیں گے، عید پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، فننحر، پھر عید پڑھنے کے بعد ہم اپنے گھروں کو جائیں گے، جا کے اپنے جانور ذبح کریں گے، فمن فعل، جس نے ایسا کیا، یعنی پہلے نماز عید پڑھی پھر قربانی کی، فقد اصاب سنتنا، تحقیق اس نے ہماری سنت کو حاصل کر لیا۔ پتہ یہ چلا پہلے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، نماز تو پہلے کوئی قربانی نہیں۔ جس بندے نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ صرف اور صرف گھر کے لیے گوشت ہو سکتا ہے، گھر کے لیے قربانی نہیں، کیونکہ گوشت میں اور قربانی کے گوشت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عام گوشت کسی بھی حلال جانور کا آپ جس وقت چاہیں جیسے چاہیں کھا لیں، وہ 1 سال کا ہو یا نہ ہو، چاہے آپ مال خور کا گوشت کھا لیں، چاہے کسی ہرنی کا کھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن قربانی کے واسطے تو ایک وقت بھی مقرر ہے کہ جب تک عید نہ پڑھی جائے گی اس وقت تک یہ ذبح نہیں ہوگا۔ دوسری بات، وقت بھی مقرر ہے، اور پھر جو قربانی کا جانور وہ بھی محدود ہے، اس کی عمر کا تقاضا ہے کہ وہ 2 سال کا ہو، 1 سال کا ہو، 5 سال کا ہو۔ بکرا ہے تو پورے 1 سال کا ہونا چاہیے، دوسرا سال اس کو شروع ہو چکا۔ اسی طریقے سے بکرے کی جنس جتنے بھی دمبا ہے، بھیڑ ہے، ٹھیک ہے، بکریاں ہیں، جو بھی ہے، گائے ہے تو مکمل 2 سال کی، اگر اونٹ ہے تو مکمل 5 سال کا ہونا چاہیے۔ ایک دن بھی اگر عمر کم ہوئی تو قربانی کوئی نہیں، فقط گوشت ہی ہے، ٹھیک۔ تو یہ شرع نے حدود و قیود ہمارے ساتھ وابستہ کر دی ہیں، جب تک ہم ان کو فالو نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی نہیں۔ تو لہذا ان اصولوں کی روشنی میں پہلے نماز پڑھی جائے، پھر جو ہے وہ قربانی کی جائے، اور پھر جو قربانی کا جانور ہے
اس کو اچھے طریقے سے جو ذبح کرنا جانتا ہے وہ ذبح کرے، ٹھیک ہے، جنہوں ذبح نہیں کرنے ہوتا ہاتھ نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ ہاتھ نہ لگائے، قریب نہ آئے، تاکہ جانور کو اضافی تکلیف سے بچایا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان ایام کی برکت سے اور حجاج کرام کی دعاؤں کی برکت سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اسلام کو، اہلیان اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ رب العزت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور ہمارے اس ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے، اور ہماری نماز روزوں کو اور ہماری ان قربانیوں کو، خون بہانے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سنت عطا فرمائے۔